ایک بادشاہ، ایک معصوم لڑکا اور آگ کی خندقیں، مگر ایمان ایسا کہ جل کر بھی نہ بجھا۔ پرانے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب زیادہ دن نہیں رہوں گا، کسی ذہین لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا منتخب کیا۔ وہ روزانہ جادوگر کے پاس سیکھنے جاتا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک نیک راہب یعنی اللہ کے بندے سے ہوئی۔ اس کی باتیں لڑکے کے دل کو لگیں اور وہ اس کے پاس بیٹھنے لگا۔ راہب نے اسے توحید یعنی اللہ کی وحدانیت سکھائی اور وہ ایمان لے آیا۔ اب لڑکا دونوں جگہ جاتا، جادوگر کے پاس بھی اور راہب کے پاس بھی۔ اگر جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ مارتا اور گھر دیر سے پہنچتا تو گھر والے ڈانٹتے۔ راہب نے اسے ایک طریقہ سکھایا کہ کیسے دونوں سے بچ سکے۔ ایک دن راستے میں ایک بہت بڑا جانور لوگوں کا راستہ بن کے بیٹھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج مجھے پتہ چل جائے گا کہ جادوگر سچا ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا راستہ تجھے پسند ہے تو اس جانور کو مار دے۔ پتھر مارا اور جانور مر گیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ اب لڑکے کا یقین اور مضبوط ہو گیا۔ اللہ نے اسے خاص طاقت دی۔ وہ اندھوں کو بینائی دیتا، بیماروں کو شفا دیتا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا۔ بادشاہ کے ایک قریبی وزیر یعنی درباری اندھا ہو گیا۔ وہ لڑکے کے پاس آیا اور بہت سے تحفے لا کر کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو سب تمہارا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہیں بینائی کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اسے سزا دی گئی یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ لڑکے کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم نے جادو میں کمال حاصل کر لیا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں جادو نہیں کرتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے راہب کو بلایا، اسے ایمان چھوڑنے کو کہا۔ اس نے انکار کیا تو اسے شہید کر دیا گیا۔ پھر درباری کو بھی مار دیا گیا۔ اب لڑکے کی باری تھی۔ بادشاہ نے اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینکنے کا حکم دیا۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پہاڑ ہل گیا، سب سپاہی گر کر مر گئے اور لڑکا بچ گیا۔ یہ لڑکا دوبارہ بادشاہ کے پاس صحیح سلامت پہنچ گیا۔ پھر بادشاہ نے درباریوں کو حکم دیا کہ اسے سمندر کے بیچ میں جا کر دھکا دے دیں۔ پھر اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی گئی۔ لڑکے نے پھر دعا کی، کشتی الٹ گئی، سب ڈوب گئے اور وہ بچ گیا۔ لڑکا پھر بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوا۔ وہ بادشاہ تعجب کرنے لگا، عجیب نظروں سے لڑکے کو دیکھ رہا تھا کہ آخرکار لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تم مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک میرا بتایا ہوا طریقہ نہ اپناؤ۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا طریقہ ہے؟ لڑکے نے کہا، لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھو اور تیر چلاتے وقت کہو، میں اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے اور تیر چلایا، لڑکا شہید ہو گیا۔ مگر ایک عجیب بات ہوئی، لوگ پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں، ان میں آگ جلائی جائے اور جو ایمان نہ چھوڑے اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ لوگ آتے گئے اور ایمان کی خاطر آگ میں کودتے گئے۔ ایک عورت اپنے ننھے بچے کے ساتھ آئی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ڈری تو اللہ کے حکم سے وہ بچہ بول پڑا، اے ماں، صبر کرو، بے شک تم حق پر ہو۔ یہ سن کر وہ بھی آگ میں کود گئی مگر ایمان نہ چھوڑا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آزمائش جتنی بڑی ہو، اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔